کہ میں کل اتنی مرتبہ شہزادی تسبیح پڑھوں گا اور یہ ہدیہ کروں گا کسی بھی امام کو جس امام کو آپ کے دل میں زیادہ محبت ہے. سب سے محبت کرتے ہیں لیکن ہر شخص کسی ایک امام سے زیادہ انسیت رکھتا ہے, زیادہ کسی ایک امام سے. ان کو ہدیہ کریں آپ کہ بی بی کی تصویر آپ کو ہدیہ کرتے ہیں. مسئلہ انشاءاللہ ہمیں دعا ہے کہ مولا آپ کو بی بی کی تصویر کی برکت سے آپ کی حفاظت سے خلاف کریں. چلتے چلتے چونکہ ایک کاروان کی شکل ہے تو ہمیں ایک دوسرے کا خیال رکھنا. یا پیچھے والے غدیری مزاج رکھنا ہے, پیچھے والوں کو آگے بلانا ہے, آگے والوں کو بیچ میں رکھنا ہے. اور پھر بتا رہے ہیں منصور کو مولا اور انشاءاللہ محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد. ہاں, اگر آپ اعمال کرنا چاہتے ہیں اپنی طرف سے کر سکتے ہیں. نیابت میں کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں. مرحومین کی طرف سے بھی کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں. مستحب اعمال کہیں بھی کر سکتے ہیں, فقط یہاں کے نہیں کہیں کے بھی. حتیٰ کہ زیارت امام امیر المومنین آپ جاتے جائیں گے تو ایک مرتبہ اپنے اجداد کی خبر سکتے ہیں کہ یہ میں آج جو ہوٹل سے نکلا ہوں نیت کریں اس سے کہیں کہ یہ میں اپنے والد مرحوم کی, خدا آپ کے والدین سلامت رکھیں, یا اجداد میں سے کسی کی مرحوم کی نیابت میں مولا آپ کی زیارت کر رہے ہیں تو وہ زیارت کے ثواب ان کی روح کو پہنچے گا. تو آپ اس طریقے سے بھی آپ جا سکتے ہیں, ان کی نیابت میں کر سکتے ہیں یا کرا بھی سکتے ہیں کسی سے کہہ کے کہ آپ کر لیں, ہم نہیں بیٹھ پڑے کہ آپ کے ساتھ کوئی جا رہا ہو اس کے ساتھ رہتی ہے. اعمال مستحبات کی اس میں آپ کوشش کریں, نیکی ذرہ برابر بھی ہو تو اسے کرنے میں تاخیر مت کریں, کر گزر نیکی کے لیے, کیونکہ خدا نیکیوں سے تجارت کرتا ہے. یہ جو مقام ہے جہاں بیت الکشت ہے اور یہ مولا کا بیٹھنے کا مقام ہے. جیسا بھی آپ کو بتایا امام ہر زمانے کو محیط ہوتا ہے, امام صاحب الزمان ہوتا ہے. صاحب ہمارے اردو والا صاحب نہیں کہ ساتھی والا نہیں, صاحب اردو میں کہتے ہیں صاحب یعنی کنٹرول کرنے والا, جس کو اتھارٹی کنٹرول ہو, پاور ہو جس کے کنٹرول میں. جیسے یہ انگشتری کا ہم صاحب ہیں, ہم چاہیں اس کو اس انگلی میں پہنے, ادھر پہنے, سیدھے ہاتھ میں الٹے ہاتھ میں پہنے یا پہنے نہیں ہٹا دیں, چونکہ ہم صاحب ہیں, ہم جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں. اور امام جو ہوتا ہے وہ صاحب الزمان ہوتا ہے, وہ چاہے پاس کو پریزنٹ کر دے, پریزنٹ کو فیوچر کر دے, فیوچر کو پاس کر دے, وہ صاحب ہوتا ہے, اس کا اختیار ہوتا ہے. وہ چاہے تو خود ماضی میں جائے یا حال میں جائے, مستقبل میں جائے, چاہے مستقبل کے دریچوں کو چیر کے خود حال میں دیکھنا شروع کرے یا دکھائے کہ دیکھو یہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, چونکہ وہ صاحب الزمان ہوتا ہے, وہ زمانے کا مالک ہوتا ہے. اسی لیے اسے صاحب الزمان کہتے ہیں کہ زمانوں پہ کنٹرول کرنا. زمان مطلب تینوں زمانوں میں, فقط ایک زمانے میں نہیں, فقط اس زمانے میں. یہ کمال ہوتا ہے علی محمد کے صدقے میں ہمیں وہ امام ملے کہ جن کا نہ کوئی مثیل ہے نہ کوئی مثال ہے, الحمدللہ. تو وہ امام وہ ہوتے ہیں. جب امام یہاں بیٹھے ہیں تو 38 سے 40 ہجری تک, مطلب 35 سے 40 امام نے یہاں گزارے, جنگوں میں گزارے. جب یہاں بیٹھے ہوں گے تو امام کو خبر ہوگی کہ 38 ہجری گزار, 40 ہجری گزار, 2025 میں بھی لوگ آئیں گے یہاں بیٹھ کے ہم عبادت کر رہے ہوں گے, آپ مولا کا ذکر سن رہے ہوں گے اور مولا یہاں دیکھ کے داد دے رہے ہوں گے. اور صبح قیامت تک جو یہاں آئے گا مولا کی نظر کی زد میں ہر شخص ہے. تو خوش نصیبی آپ کی ہے, ہم دیکھیں نہ دیکھیں امام کو, امام ہم کو دیکھ رہے ہیں. امام کی یہاں قدم گاہیں, امام کی یہاں نشستیں, امام کی یہاں بیٹھکیں. اور یہ شرف آپ کو ہے کہ مولا کی صحبت آپ کو نصیب ہو. کہ جائے کہ وقت کے درمیان کا فاصلہ ہو ہمیں, لیکن امام کے لیے نہیں. امام کے لیے آپ امام کی بارگاہ میں یعنی امام کے ساتھ بیٹھکوں میں بیٹھے ہوئے. ہم چاہے اپنی معرفت کی کوتاہی کی وجہ سے نہ دیکھیں لیکن امام کے ساتھ ارباب عاشقان زہرا, اسے بیت التشت کہا جاتا ہے. ایک مستور کو لایا گیا جس سے سنگباری کا الزام لگایا گیا. سنگباری ایسے شخص جو شادی شدہ نہیں تھی لیکن اس کو حاملہ ہونے کا الزام لگایا گیا کہ شادی شدہ نہیں ہے پھر بھی حاملہ ہو گئی, تو اب اسے سنگباری کر کے مار دو. جب لے کے آئے کہ مارنے کے لیے تو اس کو کہا کہ نہیں, امیر المومنین کی بارگاہ میں جاؤ, اس سے بڑا عادل قرہ اس کا خلق ہی نہیں کیا. تو پھر مولا کے پاس لے کے آیا, تو اس کے پاس مولا کے جب پاس لے کے آیا اس عورت کو, لڑکی کو, تو فرمایا کہ میں بے قصور مظلوم کا خبر ہے, ہماری تلوار 70 نسلیں جانتی ہے تو پھر ہم نہیں جانیں گے. یہ شرف ہے علی محمد کا, جس کے ہاتھ کا لوہا 70 نسلیں غیب جانتا ہو, وہ علی کیا ہوگا, وہ علی پھر علی ہوگا. تو پھر امیر المومنین نے یہاں پر قناعتیں لگوائیں, اس کے بعد مستور کو رکھا, اس کے تشت رکھا. پھر وہ جو بچی بیٹھی اس کے پیٹ میں کیڑا چلا گیا تھا, جس کی سوجن کی وجہ سے اس کا شکم باہر آ چکا تھا. پھر وہ باہر نکلا, اس کی وجہ سے اس کی عزت باقی ہوئی کہ وہ پارسہ ہے, پاکیزہ ہے. اس کے بعد اس کی عزت بچی, تو سنگباری سے بچایا گیا. پھر مولانا چونکہ جانتے تھے علم امامت سے, تو اس لیے یہاں پر امیر المومنین کی معجزے سے سنگباری سے بچایا تھے, اس لیے ہم یہاں نماز پڑھتے ہیں. تو ہم نے یہاں نماز اس لیے پڑھی چونکہ امیر المومنین یہاں بیٹھتے ہیں.
اب یہاں سے ہم جائیں گے امیر المومنین کے مولا جہاں پر یہ مقام معراج ہے، یعنی آپ کو بتایا ایسا کوئی نبی نہیں گزارا خدا نے ولی اور سے نہیں گزارا جہاں نماز نہ پائی، حتیٰ کہ رسول خدا بھی ظاہراً کوفہ نہیں آئے تھے اپنے رسالت میں ظاہراً، لیکن جب وقت معراج گزرے تو اس مسجد سے نور آسمان میں جا رہا تھا، فرمایا یہ کون سی جگہ ہے جہاں آسمانوں سے اٹھا، یہ مسجد کوفہ ہے، جاؤ خدا سے اجازت لو کہ یہاں پر 2 رکعت میں نماز پڑھ سکتا ہوں، پھر یہاں اترے براق کو یہیں باندھا، اس کے بعد مولانا نے یہیں نماز پڑھی 2 رکعت، جہاں بھی ہم جائیں گے وہیں جائیں گے، اور وہاں سنڈائل بھی ہے، کہتے ہیں وہ امام کے زمانے کا ہے، تقریباً 1000 سال پرانا ہے، تو سنڈائل جہاں سے سورج کی روشنی سے ظہر عصر وقت کے مغرب عشاء کے وقت کا اوقات کا وقت کہتے ہیں، وقت کا اوقات کہتے ہیں، وقتی جمع بہت سارے پلورل باب ابواب، اس جمع تکثیر کہتے ہیں، یعنی باب ایک اور ابواب یعنی بہت سارے، ایسی وقت ایک وقت، اوقات یعنی بہت سارے وقت، تو ہر وقتوں کے حساب سے ظہر فجر کے حساب سے یہاں پر لکھنا، انشاءاللہ ہم وہاں جائیں گے، چونکہ رسول خدا جہاں بیٹھ کے عبادت کریں، یعنی رسول خدا کا محراب ہے، جائے عبادت ہے، تو انشاءاللہ ہم بھی وہاں بیٹھ کے نماز پڑھیں گے، ایک شرف گویا ایسا ہی ہے جیسے رسول خدا کے پیچھے ہم لوگ نماز پڑھیں انشاءاللہ، اور دعا ہے ہماری کہ رسول خدا جب رجعت کر کے آئے تو مولا آپ سب کو قبروں سے اٹھا کے اپنے ساتھ اپنے ہم رکاب ہو کے ساتھ میں رکھیں اور نماز پڑھیں انشاءاللہ۔ اسرار فضائل لا تعداد، آپ سوچ نہیں سکتے آل محمد کے فضائل اتنے ہیں کہ کوئی شخص احاطہ نہیں کرتا، مقام بڑا عجیب ہے، ہم فقط چھوٹی سی دنیا میں نہیں، پوری خدائی کی نظر اس زمین پر، اس زمین کیوں؟ چونکہ پہلے امامت کی حکومت دارالحکومت بھی یہی تھے، اور آخری امام جب آئیں گے، امام زمانہ جب آئیں گے، ظہور کعبے کی چھت سے کریں گے، لیکن اسے دارالحکومت بنائیں گے، یعنی پہلا امام جہاں سے آیا تھا آخری بھی وہاں سے آئے گا، اور پہلے امام کی جہاں حکومت تھی آخری امام کی وہ جائے حکومت رہے گی، یہ امام کی دارالحکومت، امام یہاں آ کے حکومت کریں گے، اس لیے کہا آخری زمانے میں یہاں اس کے ایک ایک فٹ پتھر کے بھاؤ سونے کی اینٹوں سے زیادہ بھاری مہنگے ہو جائیں گے، اتنا زیادہ قیمتی ہو جائیں گے امام کے آخری زمانے کے قریب، اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ، ہم دعا ہے کہ امام جب آئیں تو ہم وہ منظر دیکھیں، امام جب آئیں تو وہ عشق کا سمندر کا سیلاب میں ہم بھی وہ قطرے بن کے شامل ہوں انشاءاللہ۔ یہاں سے چلتے ہیں اس مقام پہ، رفتہ رفتہ ہر وقت مقام پہ، ہر ایک مقام کی چھوٹی موٹی دعائیں، کافی بڑی بھی دعائیں، مفہوم ایک ہی ہے، پروردگارہ اس بارگاہ کی حرمت کا واسطہ میرے اس ذلیل سے چہرے کو، اس گنہگار وجود کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، تیرا عزت دار چہرہ ہم جیسے ذلیل چہروں کے لائق تو نہیں کہ ہمیں دیکھے، مگر ہم محتاج ہیں تیری بارگاہ میں رجوع کرنے کے لیے، اور ہم پہ کچھ اور نہیں سوائے آل محمد کی ذات کے، تو پروردگار جو اس کا واسطہ جس کی بیعت کو ہماری گردنوں پہ واجب کر دیا، ہم ان کی بیعت کو تسلیم کر کے تیری بارگاہ میں توسل کرتے ہیں کہ ہمیں عزت کا باعث بنا، ہمارے قدموں کو رحمت و برکت کا سبب بنا، ہم جہاں جائیں باعث سے برکت باعث سے رحمت کہلائیں، ہمارے وجود سے نحوست آخوریت اور منحوسیت کو دور فرما، ہمارے وجود میں ہمارے گھروں میں رحمتیں برکتیں نعمتیں نازل فرما، بحق محمد و آل محمد۔ اب یہاں سے انشاءاللہ چلتے ہیں مقام معراج النبی، وہاں 2 رکعت نماز آپ کو پڑھتے ہیں انشاءاللہ، وہاں پڑھتے ہیں، اس کے بعد مقام آدم و حوا، پھر آپ کو ہم وہاں بتائیں گے کہ مقام آدم کیوں کہا جاتا ہے اس کو انشاءاللہ، پھر اس کے بعد مقام جبریل ہے، اور باقی مقام انشاءاللہ رفتہ چلتے ہیں، کیونکہ سردی زیادہ ہو رہی ہے، دھوپ بڑھ رہی ہے، اس لیے انشاءاللہ محراب کے قریب چلتے ہیں۔ آ جائیے مقام معراج النبی، 2 رکعت نماز، آ جائیے۔